بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایم ایڈ سیکنڈری ایجوکیشن کورس کوڈ 827 کا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں ہم سیکنڈری ایجوکیشن کی نیڈس کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے سیکنڈری ایجوکیشن کی ضرورت اور اہمیت۔ سیکنڈری ایجوکیشن کی ضرورت و اہمیت۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا مرحلہ پوری تعلیمی عمل میں سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں نظام تعلیم کی کامیابی ناکامی کا اندازہ سیکنڈری ایجوکیشن کی سطح کے نتائج اور معیار سے کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں اصلاحی تعلیم کی کوشش کا مرکز بھی ثانوی تعلیم ہے۔ ان کی کوشش کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ثانوی درجے کو تعلیم کا اختتامی مرحلہ قرار دے کر نوجوان طلباء کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ معاشرے میں بامقصد آبرومندانہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں اور فنی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے آراستہ ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ دوسری طرف ان سے جو افراد اعلیٰ تعلیمی مدارج کی طرف بڑھنا چاہیں، ان کے لیے ثانوی تعلیم مضبوط بنیاد کا کام دے سکے۔ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں زور دیا کہ دنیا بھر کی اقوام کی معاشرتی انسانی وسائل کی ترقی کے لیے سیکنڈری ایجوکیشن کی اہمیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن کو بہت سے ترقی پذیر ممالک نے ماضی میں نظر انداز کیا، لیکن آج ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں سیکنڈری ایجوکیشن پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور ملک کی معاشی سرگرمیوں کے درمیان سیکنڈری ایجوکیشن کی حیثیت ایک اہم رابطے کی سی ہے۔ نوجوان طلباء زندگی کے جس میدان میں بھی جانا چاہیں، ثانوی تعلیم ان کے منزل کا تعین کرے اور منزل کے حصول میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ آج کے دور میں ترقی پذیر ممالک کے لیے سیکنڈری ایجوکیشن اہم ترین تعلیمی مرحلہ شمار ہونے لگا ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جنہوں نے عالمگیر پرائمری تعلیم کا ہدف حاصل کرنے میں تیز رفتار ترقی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ تعلیمی پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے اگرچہ ہم ابھی تک عالمگیر پرائمری تعلیم کے اہداف سے کافی پیچھے ہیں، تاہم پچھلے چند سالوں سے پرائمری اسکول جانے والے بچوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے سہولتوں اور معیاری تعلیم پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ پرائمری کے بعد اسکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد میں کمی ہو اور سیکنڈری تعلیم خود طالب علم اور معاشرے کے لیے بامقصد اور مفید ہو سکے۔ ایک طرف اگر پرائمری بچے تعلیم کی زندگی کو اچھی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہے، تو دوسری طرف زندگی میں بلند ترین مقاصد کی طرف پرواز کرنے کے لیے سیکنڈری ایجوکیشن لانچنگ پیڈ کا کام دیتی ہے۔ چنانچہ اگرچہ سیکنڈری ایجوکیشن کو دلچسپ اور طلباء کی شراکت کو لازمی قرار دیا جائے، تو طالب علم بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ اچھے گریڈ میں تعلیم درجہ پاس کر سکتے ہیں، جو اس کی آئندہ زندگی کے لیے مضبوط بنیاد بن سکتا ہے۔ طالب علم کی تعلیمی کامیابی میں سیکنڈری ایجوکیشن کا مرحلہ نہایت ہی اہم ہے، چونکہ اس سطح کی تعلیم یا تو طالب علم کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بنیاد کا کام دیتی ہے یا پھر ووکیشنل تعلیم کے لیے لازمی مرحلہ ہے۔ جو طلباء سیکنڈری درجے کے بعد کالجوں میں داخلہ حاصل کرتے ہیں، ان کی تعلیمی کارکردگی اور تعلیمی معیار کا زیادہ تر انحصار سیکنڈری لیول پر ہوتا ہے یا سیکنڈری لیول سے حاصل کردہ تعلیم کے معیار پر ہوتا ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن ہی ایک ایسا تعلیمی مرحلہ ہے جب نوجوان زندگی کے باشعور دور میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عمر کے انہی سالوں کے دوران اپنی تعلیم ترقی کے لیے گوشہ ہوتے ہیں، مطالعے کی اچھی عادت اپناتے ہیں اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ لہٰذا طلباء کے خود اپنے لیے، ان کے والدین بہتر مستقبل کے لیے سیکنڈری ایجوکیشن ایک نہایت ہی اہم تعلیمی مرحلہ ہے۔ ثانوی تعلیم معاشی سماجی ترقی کے فوائد اور مواقع سے بہرہوان ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ جیسے جیسے مختلف ممالک عالمگیر پرائمری تعلیم کا ہدف حاصل کر رہے ہیں، ثانوی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر تعلیم سب کے لیے ایجوکیشن فار آل کی تحریک نے ثانوی تعلیم کی ضرورت و اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ آج تیز رفتار ترقی کی شرح کو برقرار رکھنے اور اسے مزید نشوونما دینے کے لیے زیادہ بہتر کارکن ورک فورس کی ضرورت ہے۔ آج کی علم پر مبنی معیشت نے ثانوی تعلیم کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔
آج کی دنیا میں ثانوی تعلیم کا کردار نہایت اہم ہے۔ 21ویں صدی میں ثانوی تعلیم کی نظام تعلیم میں خصوصی مرتبہ و مقام دیا جا رہا ہے۔ مختلف افراد و اقوام اپنے روشن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ثانوی تعلیم پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ پچھلے 10-15 سال میں پاکستانی معاشرے میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ یہ تمام تبدیلیاں تعلیم کی مارون منت ہیں اور اس میں سیکنڈری ایجوکیشن کا کردار نہایت ہی اہم ہے۔ ابتدائی سال کے دوران یا اختتام پر اسکول چھوڑ جانے والے بچوں کا قومی تعمیر میں کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری طرف طلباء کی تھوڑی تعداد اعلیٰ تعلیم کے درجے تک پہنچتی ہے۔ اس طرح سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان آبادی کے ایک بڑا حصے پر مشتمل ہیں اور معاشی تبدیلیوں میں ان کا رول بہت نمایاں ہے۔ مختلف ممالک اقوام کے لیے ثانوی تعلیم کی قدر قیمت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی بینک ثانوی تعلیم کی وسعت دینے اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو وسیع پناہ امداد دے رہا ہے تاکہ ثانوی سطح پر تعلیمی سہولت اور کوالٹی آف ایجوکیشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران جن ممالک نے عالمگیر پرائمری تعلیم کا ہدف حاصل کر لیا ہے، عالمی بینک ان ممالک میں ثانوی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے قابل قدر اقدامات کر رہا ہے۔ جن ممالک میں ثانوی سطح پر داخلوں کی شرح حوصلہ افزا ہے، وہاں عالمی بینک ثانوی تعلیم کے ساتھ فنی پیشہ ورانہ سہولتوں کی فراہمی پر بھی زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ثانوی تعلیم کی منزل میں ہی نوجوانوں میں بلوغت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اگرچہ ثانوی سطح پر ان کی مناسب طور پر ذہنی، جذباتی اور روحانی تربیت نہ ہو تو نوجوان براہ راست راستے سے بھٹک بھی سکتے ہیں اور معاشرے میں انتشار اور بے چینی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ثانوی سطح کی تعلیم اس قسم کی ہو جو نوجوانوں میں نظم و ضبط، خود اعتمادی، دیانت، ہمدردی، جذبہ حب الوطنی جیسے احساس پیدا کر کے ان کی جذباتی نشوونما کا درست رخ متعین کر کے ان کے لیے مستقبل کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل بنائے۔ زغلول مورسی کے بقول فرانس کے مشہور تعلیمی مفکر زغلول مورسی کے بقول پوری تعلیمی عمل میں ثانوی تعلیم 3 لحاظ سے اہم ترین پوزیشن حاصل ہے: ابتدائی اور اعلیٰ کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت سے، بچپن اور جوانی کے درمیان تعلق کی حیثیت سے، خالص یا نظری علم اور اطلاقی علم کے درمیان رابطے کی حیثیت سے، ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت سے۔ ثانوی تعلیم کی حیثیت ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کے مابین رابطے کی سی ہے۔ یہ بنیادی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان عبوری کردار ادا کرتی ہے اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے ضروری افراد مواد فراہم کرتی ہے۔ بچپن اور جوانی کے درمیان تعلق کی حیثیت سے، ثانوی مرحلے پر بچے بلوغت کی منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس میں لڑکے اور لڑکیاں اپنی زندگی کے نہایت نازک اور ہنگامہ خیز دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بڑی تیزی سے جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس مرحلے پر تعلیم کا ایک اہم مقصد نوجوانوں میں معاشرتی جذباتی مطابقت پیدا کرنا ہے اور ان کی ضرورت سے ہم آہنگ تعلیم اور تربیت مہیا نہ کی جائے تو اس عمر کے بچے معاشرتی عدم مطابقت کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے خود ان کے لیے معاشرے کے لیے بے پناہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا تعلیمی ترجیحات طے کرتے ہوئے ثانوی سطح کی تعلیم، نصابی مضامین، طریقہ تدریس پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اکثر ترقی پذیر ممالک میں ثانوی تعلیم کی صورتحال غیر تسلی بخش ہے، جس وجہ سے ایک طرف ہنرمند افراد کی قوت کا معیار زیادہ بلند نہیں اور دوسری طرف اعلیٰ تعلیم کے لیے عموماً کم تر درجے کی افرادی قوت میسر آتی ہے۔ خالص یا نظری علم اور اطلاقی علم کے درمیان رابطے کی حیثیت سے، ثانوی اسکولوں سے نکلنے والے نوجوانوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو عملی زندگی کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور درمیانے درجے کی ملازمت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دیہی علاقوں کے نوجوان کسی قریبی شہر میں ملازمت کے آرزومند ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں دیہات میں زراعت کے پیشے میں بھی مواقع موجود ہیں، لیکن وہ زراعت کے بجائے ایسی چھوٹی ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کو زراعت کی مشقت بھری زندگی سے نکال کر شہر کے نسبتاً پرکشش ماحول میں لے جائے۔ حتیٰ کہ ان میں سے کافی تعداد میں نوجوان شہروں میں آ جاتے ہیں، جس سے شہری زندگی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ملازمت کی ناکامی کی صورت میں خود نوجوان کئی مسائل کے نفسیاتی اور مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو معاشرے میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے ماہرین تعلیم و نفسیات کے معاشرے کی اکثریت خرابیوں کا سبب ثانوی اسکول میں دی جانے والی بے مقصد تعلیم کو قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا ثانوی سطح پر ثانوی مضامین کے پھیلاؤ اور مختلف پیشوں کے لیے درکار مہارتوں کی وجہ سے ثانوی اسکولوں میں کونسلنگ، مشاورت اور پیشہ ورانہ رہنمائی کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے۔ آج کے دور میں معاشرتی زندگی کے بناؤ اور بگاڑ میں اسکول، خاص طور پر سیکنڈری اسکولوں کا کردار نہایت ہی اہم ہے۔ اس لیے ماہر تعلیم مین کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایسے مسئلہ کھڑا ہو جائے جس کا کوئی آسان حل نظر آ رہا ہو تو اسکولوں سے رجوع کیا جائے۔ اگر جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسکولوں میں اخلاقیات کے درس دیے جائیں۔ اگر ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسکولوں میں روڈ سیفٹی کے بارے میں تعلیم فراہم کی جائے۔ اگر شراب نوشی، منشیات استعمال عام ہو تو اسکولوں میں ضبط نفس اور پرہیزگاری کے بارے میں پڑھایا جائے۔ اگر بے روزگاری بڑھ رہی ہو تو دوستی ہنر پیشے کو
عزت و احترام کی نظر سے نہ دیکھا جا رہا ہو تو اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل عملی مضمون پڑھائے جائیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا میرا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ کے لیے مفید ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، اور بیل آئیکن والی نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔